عاشر ٹی وی کے پیارے دوستوں، میرا نام ہے عاشر علی اور آپ سب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کیا آپ سب نے اس سے پہلے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو صرف 6 دنوں کے اندر بنایا اور 7ویں دن اپنے عرش پر جا کر ٹھہرا۔ اسلامی تعلیمات میں ایک ہفتے کے 7 دن یعنی جمعہ کو یوم السبت کہا گیا ہے اور باقی دنوں کا سردار۔ حرم کعبہ یعنی اللہ کے گھر طواف کرنے کا حکم بھی 7 مرتبہ دیا ہے اور 7 مرتبہ صفا و مروہ پہاڑی کو چکر لگانے کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور حج کے دنوں میں شیطان کے ہرے کلام کے پلر کو بھی 7 مرتبہ کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ، جسے قرآن کریم اور توحید کی بنیاد کہا جاتا ہے، یہ اتنی اہم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ مسلمان ہر رکعت کے اندر اسے پڑھتا ہے، اور اس کے اندر پوری 7 آیات ہیں اور 27 حروف، جو 7 اور 3 کا ملٹیپل ہے۔ 7 سال کے بچے کو ہر صورت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنت اور جہنم کے دروازے 7 ہیں، ان کے 7 درجے ہیں۔ سورہ اطلاع کی آیت نمبر 12 کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان اور انہی کے برابر 7 زمین بنائی جس کے اندر اس کا حکم اترا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے زمین پر 7 مضبوط آسمان یا پھر آسمان کی تہ بنا دی ہے۔ حضرت یوسف کے دور کے فرعون مصر کے خواب کے اندر 7 موٹی اور 7 دبلی پتلی گائیں دکھائی گئی تھی، اور قوم عاد کے اندر اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن تک عذاب کی آندھی چلائے رکھی۔ یہی نہیں، زمین پر بھی رینبو کے اندر 7 بیسک کلر ہیں جن سے باقی رنگ بنتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ میوزک کی بھی 7 بیسک صورت ہیں۔ زمین پر 7 بر اعظم اور 7 سمندر کیوں موجود ہیں؟ آخر نمبر 7 میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ قرآن کریم کے ہر ایک اہم واقعے کے اندر اور دنیا و کائنات کی بناوٹ کے اندر ہمیں ہر جگہ پر دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے؟ یقیناً اس نمبر کے اندر کوئی نہ کوئی راز ضرور چھپا ہوا ہے جس سے ہم لوگ ابھی تک نہیں جانتے۔ قرآن کریم میں نمبر 1 کے بعد نمبر 7 سب سے زیادہ بار ریپیٹ ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری کائنات کا نظام سب ایٹمک لیول سے لے کر ساری کائنات کی ترتیب تک سب ایک خاص قسم کی میتھمیٹیکل ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میتھمیٹکس یا نمبر اس کائنات کی ترتیب کی زون ہیں، اور ہماری کائنات فبوناچی نمبرز یا گولڈن ریشو کی ترتیب سے بنی ہے جسے لیونارڈو آف پیس نے متعارف کروایا، اور یہ ترتیب کچھ ایسی ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک نمبر کا اسکوائر لیں، اب اس کے ساتھ اسی سائز کا دوسرا اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ 2x2 کا اسکوائر جوڑ دیں، پھر اس کے ساتھ 3x3، پھر 5x5 اور پھر 8x8۔ اب اگر ہم اسی ترتیب کو بالکل اسی طرح بڑھاتے جائیں تو یہ خاص قسم کے اسکوائر شیپ کو بناتا ہے جسے ہم کہتے ہیں گولڈن ریشو یا پھر فبوناچی نمبرز۔ یہ وہ ترتیب ہے جو کہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم پچھلے نمبرز کو اگلے 2 نمبرز کے ساتھ شامل کرتے جائیں، اور حیرت انگیز طور پر پودوں کے پتوں سے لے کر پھول یعنی ہر ایک پودوں، جانور اور خود انسان کے جسم کے اندر بھی بالکل یہی ترتیب موجود ہے۔ سمندر کی لہریں ہو یا اس کے اندر موجود سمندر کی مخلوقیت یا ہماری کائنات کے اندر موجود پلینٹس اور گلیکسیز، حیرت انگیز طور پر یہ سب کے سب اسی اسکوائر پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں، جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی صرف ایک خدا ہے جس نے اس پوری کائنات کی ترتیب بالکل ایک جیسی رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں کائنات کی ایک خدا یا ایک ہی سوچ کا بتاتا ہے۔ کچھ ہی سال پہلے اس فارمولا کی مدد سے انسانوں نے کائنات کی حیرت انگیز ترتیب کی کھوج کی، اور انسانوں کو اللہ کی قدرت کی ایک اہم ترین جھلک نظر آئی کہ یہ کتنے پرفیکٹ انداز سے سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے، جیسے کوئی انجینئر ایک بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کا پورا اسٹرکچر اور اس کے نقشے کو بناتا ہے تاکہ یہ ٹکی رہے۔ پر ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ یہ کائنات کے اندر ترتیب موجود کیوں ہے، بس یہ پتا ہے کہ یہ موجود ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کے ہر ایک ترتیب کے اندر دیکھتے ہیں، مگر اب تک یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے خاص وجہ یا میتھمیٹیکل لاجک دراصل ہے کیا۔ عین الفاظ میں اسلامک اسکالرز کے لیے اور سائنٹسٹ کے لیے نمبر 7 آج تک ایک مسٹری ہے، ایک پہیلی جس کا اب تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ شاید اب تک ہم انسانوں کا دماغ اتنا ایڈوانس لیول پر نہیں جا سکا کہ اس کی گہرائیوں کے اندر اتر سکے، پر یقیناً مستقبل کے اندر ہم انسان اس کے متعلق کوئی نہ کوئی کھوج تو ضرور لگا لیں گے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی کائنات پر غور و فکر کریں اور اس کی ترتیب پر غور کریں تاکہ اس کی ذات کو پہچان سکیں۔ اس لیے وہ بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے دنیا و کائنات کے نظام کے اندر دن و رات کے بیلنس کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، مگر وہ صرف عقل والوں کے لیے۔ پھر فرماتا ہے ایک نظر اٹھا کر اس کی کائنات کو دیکھو تو تمہیں اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی۔ یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل اللہ کی ذات کی طرح۔ قرآن کریم میں علم کے علاوہ نمبر کی ترتیب کے لحاظ سے بھی ایک معجزے سے کم نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ پوری قرآن کا مطالعہ کریں تو لفظ سزا 117 بار ریپیٹ ہوا ہے، جبکہ لفظ معافی 234 بار۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ کہہ دو، یہ کہو کہ لفظ 232 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، اور اس کے جواب میں لفظ انہوں نے کہا 232 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ حیرت انگیز طور پر لفظ دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں 115 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر پورے قرآن میں 88 ٹائمز ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر 77 ٹائمز، جبکہ زکوٰۃ اور برکات کے لفظ دونوں 32 ٹائمز کے اندر۔ یہی نہیں بلکہ موسم بھی، سردی اور گرمی 5 ٹائمز کے اندر پورے قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کو برابر 23 ٹائمز بیان کیا گیا ہے، اور ان کے پیچھے لوجک یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت بائیولوجی طور پر ایک بچہ اپنے 23 کروموسومز کو لیتا ہے ماں سے اور 23 لیتا ہے اپنے باپ سے، جو ٹوٹل ایک انسان کے اندر 46 ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے ڈی این اے کے اندر موجود یہ کروموسومز انسان کے ہر ایک کریکٹر اور جسم کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ زندگی اور موت دونوں کا ذکر 140 ٹائمز کے اندر کیا گیا ہے۔ مزید پورے قرآن کے اندر زمین کا ذکر 13 ٹائمز جبکہ سمندر کا ذکر 32 ٹائم کیا گیا ہے۔ ان دونوں نمبرز کو اگر جمع کریں تو یہ بنتا ہے 45۔ اب زمین کے ذکر کو یعنی 13 کو 45 سے تقسیم کریں تو بنتا ہے 28.88%۔ اب اسی طرح سمندر کے ذکر کو یعنی 32 کو 45 سے ڈیوائڈ کریں تو یہ نکلتا ہے 71%۔ اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل زمین پر خشکی ہمارے پوری زمین کے 28.88% کے حصے پر موجود ہے، اور سمندر 71% حصے پر۔ کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ سب کچھ محض اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کی ایسی بے تحاشا معجزات موجود ہیں جو کہ اس کتاب کو اللہ کا کلام اور اس کائنات کو اس کی تخلیق ثابت کرتے ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ باقیوں کے لیے جن کی آنکھوں پر پٹیاں اور ان کے دلوں پر مہر ہیں، ان کے لیے سب کچھ صرف اتفاق ہے، جیسا کہ ان کا دنیا میں آنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔